سر یہ آج کل ساحل حدیم کا ایک کلپ چل رہا ہے بڑا وائرل کہ اس نے گدھے کو کہا ہے کہ یہ حلال ہے، اور اس پہ علماء کرام اس کی بڑی کلاس بھی لے رہے ہیں، بڑے سخت جملے اس کے خلاف بول رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو گدھے کے گوشت کو اس نے حلال قرار دے دیا ہے اور علماء پہ زبان دراز کی ہے اس نے کہ علماء جو ہے وہ نبی نہیں ہوتے کہ ان کی بات بالکل مان لی جائے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اس پہ میں ڈیٹیل بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دلیل اور استدلال کے اندر مضبوط قول تو یہی ہے گدھا حلال ہے. دلیل میں کمزور بات یہ ہے کہ گدھا حرام ہے. اب آپ بولیں گے بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں وہ حدیثیں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، مین چیز سمجھنے والی ہے، دو تین چیزیں پہلے مقدمے سمجھے گا. ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ لوگوں کا ذہن ایسا ہو گیا کہ اگر کسی شخص نے کوئی بات کر ہی دی ہے تو اس کو یہ سنیں، حوصلہ رکھیں، برداشت کریں. بھائی اگر ساحل حدیم نے یہ بات کی ہے مثال کے طور پہ، اس نے کہا کہ گدھا حلال جانور ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس عالم کا یا صحابہ میں سے کون کون ہے کہ جس کا یہ موقف رہا ہے. مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے یا نہیں ہے معلوم ہونا چاہیے نا. اچھا، پھر اس نے اگر یہ بولا ہے ساحل حدیم نے کہ بھائی امام ابو حنیفہ ان کو نبی نہ مانو، تو اس جملے میں کیا غلطی ہے؟ وہ تھوڑا سا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. سارے مسلمان ہیں، سب بھائی ہیں آپس میں، کوئی کسی کی زبان سے ایسے گمراہ نہیں ہو جاتا. حوصلے سے سننا چاہیے، اس بات کو دیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ آج کل استدلال کرنا اتنا کمزور ہے لوگوں کا، آتا ہے نہیں. بھائی مثال ساحل حدیم صاحب نے کہا کہ گدھا حلال جانور ہے، وہ یہ اٹھا کے دکھا دیے، وہ بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3469. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر کے روز گدھوں کو حرام قرار دے دیا تھا. بھائی سبحان اللہ، یہ استدلال ہو گیا، گدھا حرام ہو گیا. اس انداز میں گدھے حرام ہوتے ہیں یا ہمارے دین میں کوئی چیز حرام ہوتی ہے؟ ویسے گدھے نے بہت ٹینشن دی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. استدلالی جہت کے اندر کئی محققین گزرے ہیں، ان کو گدھے نے ان کو بہت ٹینشن دی ہے کہ گدھے کو حلال سمجھا جائے یا حرام سمجھا جائے. اس کی وجہ ہے، لیکن استدلال کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کر کے بخاری کی ایک حدیث سنا دیں. مجھے فلاں نے سنایا تھا، اس کو اس کے ابا نے سنایا تھا، ابا کو دادے نے سنایا تھا، دادے کو اس کے پڑوسی نے سنایا تھا، پڑوسی کو اس کے فرسٹ کزن نے سنایا تھا، اور اس فرسٹ کزن نے صحابی سے سنا تھا. یہ جو چین کے ذریعے آپ تک روایت پہنچتی ہے، اس سے استدلال کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. 50 حدیثیں ہوتی ہیں جو صحیح سند میں آپ کے پاس آتی ہیں لیکن ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. اس سے کوئی حلال کا فتویٰ نہیں نکالا جا سکتا، استدلال نہیں کیا جا سکتا، حرام کا نہیں کیا جا سکتا. تحقیق پتہ ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں سمجھنے سننے کی ہی صلاحیت نہیں ہے. اور ساحل حدیم نے بول کیسے دیا گدھا حلال ہے؟ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اب گدھے کے حوالے سے میں تھوڑی سی تحقیق آپ کو چلو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اگر روایت بولیں آپ، بھائی امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. امام بخاری کے خیبر کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا کھانے سے ممانعت فرما دی تھی. امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. خیبر کے روز نکاح متع سے بھی منع کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں دونوں مسئلے اختلافی ہیں کہ نکاح متع حرام ہے حلال ہے. اس روایت کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے حرام ہے، اس روایت کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ گدھا کھانا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا اطمینان اس روایت پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ استدلال کر سکتے ہیں. لیکن بہت بڑا طبقہ علماء کا گزرا، علماء نہیں صحابہ کا گزرا ہے. سب سے پہلے صحابہ سے شروع کرتے ہیں. ان روایتوں پہ ان کا اعتماد نہیں تھا. یہ بات ایسی ہے ہی نہیں جو روایت کے اندر آ گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے بات ارشاد فرمائی ہی نہیں تھی جس طرح آ گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ اور ارشاد فرمایا تھا. ان میں سر فہرست ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. خیبر کے روز نبی علیہ السلام نے دیکھیے گا نکاح متع سے منع کیا. نکاح متع سے منع. اچھا، بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت علی نے ہاتھ پکڑ لیا تھا ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا. عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز متع سے بھی منع کیا تھا، گدھے سے بھی منع کیا تھا. اس کے باوجود عبداللہ ابن عباس کہتے تھے حلال ہے، نکاح متع بھی حلال ہے، گدھا بھی حلال ہے. تو سمجھے تو صحیح، اتنے بڑے صحابی، بحر العلوم لقب تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، رسول اللہ کے آل بیت میں سے. اگر وہ اتنا بڑا موقف رکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے؟ پہلے سمجھے بات کو. دلیل کیسے بنتی ہے؟ دیکھیے گا، اگر کوئی شخص یہ بولے، پہلے سٹیپ میں دیکھیے گا، اگر کوئی یہ بولے کہ خیبر کے روز اللہ کے نبی علیہ السلام نے گدھا حرام کر دیا اس لیے قیامت تک گدھا حرام ہو گیا، رکے، نبی علیہ السلام نے خیبر کے روز صرف گدھا کھانے سے تو حرام نہیں کیا تھا. یہ بھی امام بخاری حدیث لائے ہیں، سنیں اور پوری حدیث پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو حرام کیا تھا خیبر کے روز. نمبر 1 نکاح متع، نمبر 2 گدھا، نمبر 3 سوم. سوم کسے کہتے ہیں؟ لہسن. پہلے تو پوری حدیث پڑھے نا. پوری حدیث یہ کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے روز 3 چیزوں سے منع کیا تھا، متع، گدھا، لہسن. اگر آپ کے نزدیک خیبر میں جو چیز اللہ کے نبی نے حرام کر دی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، ایسے ہی ہے؟ نکاح متع حرام ہو گیا، گدھا حرام ہو گیا، لہسن کیوں حلال ہو گیا؟ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حل کر کے بتائیں. اچھا، لہسن کے بارے میں ہم کہیں گے نہیں،
وہ جو لہسن حرام ہوا تھا نا وہ کسی وجہ سے ہوا تھا، چونکہ اب وہ وجہ نہیں ہے اس لیے حلال ہے۔ آپ کی تعویلیں آ جاتی ہے نا، آپ تعویلیں لے کر آتے ہیں سامنے لہسن کے بعد۔ خیبر کے روز بخاری کی پوری روایت یہ 3 چیزیں حرام ہوئی تھیں، نکاح متع، گدا، لہسن، لیکن لہسن کو کوئی حرام نہیں کہے گا، یہ بھی تو خیبر کے روز حرام ہوا تھا۔ تو آپ لہسن کو حلال بولیں تو اگر کوئی جس دلیل سے آپ لہسن کو حلال بول رہے ہیں خیبر میں حرام ہونے کے باوجود، اسی دلیل سے اگر کوئی گدھے کو حلال بولتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں وہ گمراہ ہو گیا، وہ بد مذہب ہو گیا، وہ گدھے کو حلال کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کو آپ سمجھاتا ہوں، دیکھیے گا کہ خیبر کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کو حرام کیا، یہ ایک روایت آئی ہے، جیسے امام بخاری لے کر آیا ہے کہ صحابی بیان کا، حضرت علی سے بھی آئی ہے، حضرت جابر سے بھی آئی ہے، حضرت انس سے بھی آئی ہے، عبداللہ بن اوفا سے بھی آئی ہے، کئی صحابہ سے مروی ہوا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر ان اکلی لحوم الانسیہ، نبی علیہ السلام نے گدھے کے گوشت کو کھانے سے خیبر کے روز حرام کر دیا۔ اچھا، یہ پورا واقعہ کیا ہوا تھا؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں کو کھانے سے حرام کر دیا تھا؟ اس چیز کو سمجھنے کے اندر خود صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں صحابہ کے 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک بہت بڑا طبقہ صحابہ کا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام کیا ہمیشہ کے لیے، بس اب ہمیشہ کے لیے گدھا حرام ہو گیا۔ لیکن صحابہ کا ایک گروہ تھا، اس میں عبداللہ ابن عباس تھے سر فہرست، وہ بیان کرتے تھے خدا کا واسطہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو گدھوں کو کھانے سے حرام کیا تھا وہ کسی اور وجہ سے حرام کیا تھا، اس لیے تھوڑی حرام کیا تھا کہ وہ حلال جانور نہیں ہے، وجہ کوئی اور تھی۔ اچھا، وجہ کیا تھی؟ یہ بھی امام بخاری لے کر آئے ہیں، آپ حدیث پڑھیں، عبداللہ بن اوفا کی روایت امام بخاری لے کر آئے، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیبر کے روز گدھوں کو جب حرام کیا، اس کے بعد ہم صحابہ آپس میں بیٹھ کے 2 گروہ بن گئے تھے۔ ایک صحابہ کہتے تھے حرمھا البتہ، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گدھے کو، اور ایک صحابہ کرام کا گروہ کہہ رہا تھا نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں کیا، بات یہ کہ گدھا حلال جانور ہے۔ خیبر کے روز فتح ہوئی تھی، مسلمانوں کے قبضے میں کفار کا مال آیا تھا، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، وہ مال پہلے حاکم کی کسٹڈی میں جاتا ہے، پھر اس میں سے خمس نکلتا ہے، اللہ نے جو حقوق بیان کیے ہیں وہ نکلتا ہے، پھر مال غنیمت کے طور پر وہ تقسیم ہوتا ہے، یہ سب پروسیس ہے پورا۔ تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا، ابھی مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں گیا نہیں تھا، اس میں سے خمس بھی نہیں نکالا گیا تھا، ہمیں بھوک لگی تھی، ہم نے جلد بازی میں انہی کفار کے گدھے پکڑے، ذبح کر دیے، ان کو ہانڈیوں میں پکانا شروع کر دیا، اور جب پکانا شروع کر دیا، چونکہ ابھی مال غنیمت کسٹڈی ہی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسٹڈی میں نہیں گیا تھا، اس میں اللہ کے بیان کردہ حقوق ابھی نکلے نہیں تھے، خمس بھی نہیں نکلا تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ جس نے گدھا پکانے کے لیے رکھا ہے وہ سب پھینکو۔ نبی علیہ السلام نے ان گدھوں کو کھانا حرام کیا تھا، گدھے کھانا حرام نہیں کیا تھا، ان گدھوں کو حرام کیا تھا جس میں ابھی مال غنیمت پراپر طریقے سے تقسیم نہیں ہوا تھا، اور ہم نے جلد بازی میں گدھوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا دیا تھا۔ یہ ہے پوری روایت امام بخاری لے کر ہے۔ عبداللہ بن اوفا کہتے ہیں ہم صحابہ آپس میں ڈسکشن کرتے تھے، صحابہ کا ایک گروہ کہتا تھا حرمھا البتہ، ہمیشہ کے لیے نبی علیہ السلام نے خیبر میں گدھے حرام کر دیے تھے، اور صحابہ کا ایک گروہ کہا کرتا تھا نہیں بھائی، گدھے اس لیے منع کیے تھے لأنھا لم تخمس، کیونکہ ابھی اس میں سے خمس نہیں نکلا تھا، پراپر طریقے سے مال غنیمت تقسیم ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں حرام کر دیا تھا یہ گدھے نہ کھاؤ۔ تو صحابہ کے 2 ہی گروہ تھے، ایک گروہ کہہ رہا تھا ان گدھوں کو حرام کیا تھا نبی علیہ السلام نے، گدھوں کو نہیں کیا تھا، اور صحابہ کا ایک گروہ ایسا تھا جو سمجھ رہا تھا کہ نہیں شاید ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کے دور سے ہی دونوں ایک قول ملتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے گدھا حرام نہیں، وہ گدھے حرام تھے جو ہم نے خمس سے پہلے پکانا شروع کر دیے تھے، اور ایک گروہ صحابہ کا ایسا تھا وہ کہتے تھے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جیسے خیبر میں لہسن کھانے سے بھی نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا، یعنی ان ہنڈیوں کے اندر جو کھانا پک رہا تھا اس میں لوگوں نے لہسن کاٹ کے بھی ڈالے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا گدھا بھی نہیں کھانا، لہسن بھی نہیں کھانا۔ آج آپ بتائیں آپ میں سے کون عالم دین ہے جو لہسن کو کھانے کو حرام کرتا ہے ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ لہسن حرام تھا، بس آج کل کا لہسن حلال ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس کہتے تھے وہ گدھے حرام ہے، آج کل کے گدھے حلال ہیں۔ یہ دونوں موقف رہے، لیکن صرف سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اتنے جذباتی پتہ نہیں کیوں ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں، بھائی وہ ساحل ادیم نے گدھے کو حلال کر دیا، گدھے کو حلال اس نے کب کیا؟ آپ کے پاس دلائل موجود ہے، صحابہ کا موقف موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کا اتنا بڑا موقف ہے، پھر ان حدیثوں کو حل کریں۔ ایک حدیث میں صحابی کہہ رہے ہیں ہمیشہ حرام ہوا تھا، ایک حدیث میں صحابی کہہ رہے ہیں ہمیشہ حرام نہیں ہوا تھا، ایک حدیث میں آیا لہسن بھی حرام ہوا تھا، ہر جگہ آپ اپنی مرضی کے مطلب استدلال کر لیں۔ تو جس موقف کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں وہ غلط ہے موقف، کیوں؟ ایک اور روایت آپ کو میں ابو داؤد کی بیان کر، وہ بھی صحیح روایت، سند بالکل ٹھیک روایت، غالب بن ابجر صحابی ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ ایسے فاقوں کی صورت حال ہے کہ بچوں کو گھر والوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں میرے پاس کچھ گدھے جانور ہیں،
میں ان کو ذبح کر کے کھلا سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی گدھا کھانے سے منع کر دیا تھا. یہ حدیث کے لفظ ہیں، ابو داؤد کی روایت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت ہم نے کسی وجہ سے منع کیا تھا، لیاجل الکریا من جوال الکریا، ہم نے کسی وجہ سے منع کیا تھا. آپ گدھا ذبح کرو، کھلاؤ گھر والوں. سند اس کی بالکل صحیح ہے. یہ حدیث بھی واضح بیان کر رہی ہے اللہ کے بندو اس وقت جو گدھے منع کیے گئے تھے خیبر کے روز کسی وجہ سے منع کیے گئے تھے، مطلق ایبسولوٹ منع نہیں کیا گیا تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں گدھے حرام ہو گئے. یہ صحابہ کے دونوں موقف رہے. ہاں ایک چیز ضرور ہے، استدلال کی جہت میں دیکھیں گے نا یہ قول وزنی ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جب کوئی شخص آ کے گدھا حرام ہونے کی بات کرتا، حضرت عبداللہ ابن عباس روایات سے استدلال نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ روایات میں صحابہ کے دونوں موقف ہیں. بعض صحابہ سمجھ رہے تھے یہ حدیث کا مطلب ہے اس وقت کے گدھے حرام تھے، بعض سمجھ رہے تھے نہیں ہمیشہ کے لیے گدھے حرام ہو گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے میں قرآن سے استدلال کرتا ہوں. اللہ فرماتے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم، یہ بھی قرآن ہے بخاری کی روایت. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن میں پڑھتا ہوں، قرآن میں مجھے گدھا حلال ملتا ہے، حرام نہیں ملتا. اور روایات میں جب فہم میں اختلاف ہے قرآن سے فیصلہ کرو. اب قرآن سے کیسے فیصلہ کرو یہ بھی میں چند مقدمات آپ کو سمجھاتا ہوں. نمبر ایک دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یحرم علیہم الخبائث، اللہ کے نبی تم پر جو چیز کھانے کے لیے حرام کرتے ہیں وہ خبیث ہوتی ہے. نبی علیہ السلام خبیث چیز ہم پر حرام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خبیث چیز کھانا حرام. نبی علیہ السلام نے گدھا کھانا حرام کر دیا، اس کا مطلب گدھا خبیث ہونا چاہیے. نتیجہ ہی نکلا. اچھا اللہ نے قرآن میں فرمایا والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے، لترکبوها وزینہ، ان پر تم لوگ سواریاں کرتے ہو، یہ تمہاری زینت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو گدھا جانور ہے، گھوڑا جانور ہے، خچر جانور ہے، یہ اللہ نے تمہاری نعمتیں تمہیں دی ہیں، تم ان پر سواری کرتے ہو اور یہ تمہارے لیے زینت ہے. جواب سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کہہ رہا ہے یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیز ہم پر حرام کرتے ہیں. اگر گدھا حرام ہے تو گدھا خبیث ہونا چاہیے، لیکن اگر گدھا خبیث ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو تمہارے لیے زینت ہے. خبیث چیز سے زینت نہیں ہوتی، کیونکہ الخبیثات للخبیثین، اللہ کہتے ہیں کہ خبیث خبیثوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاک پاکوں کے لیے پاک ہے. تو اگر تو گدھا ہمارے لیے زینت ہے تو خبیث نہیں، اگر نبی نے گدھا حرام کیا ہے تو خبیث ہونا چاہیے، طیب نہیں. نمبر 3، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے لیے انعام جانوروں کو حلال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. انعام کی ڈیفینیشن پڑھ لیجیے گا، گدھا اس میں بالکل داخل. چرند ہے، گدھا کوئی درندہ جانور نہیں ہے، چرند ہے، جس طرح گھوڑا چرند ہے، بکریاں چرند ہیں. اللہ نے تو حلال رکھا، قرآن حرام نہیں کہہ رہا. ہاں ایک روایت آئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مخصوص وقت کے اندر گدھوں کو منع فرما دیا تھا. پھر صحابہ کرام میں اختلاف ہوا. صحابہ کا ایک گروہ یہ سمجھ رہا تھا شاید ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، صحابہ کا ایک گروہ سمجھ رہا تھا کہ نہیں بھائی یہ ان گدھوں کی بات تھی، دیگر گدھوں کی بات نہیں تھی. جیسے لہسن، اس وقت کے لہسن کی بات تھی جو منع کر دیا، اب لہسن حلال ہے. اسی طرح وہ گدھے حرام تھے، اب گدھے حلال ہے. یہ صحابہ کرام سے یہ اختلافی مسئلہ رہا ہے. لیکن اس میں تخصیص کی جاتی ہے ہمارے جنگلی گدھے اور یہ گھریلو گدھے، تو اس میں کوئی ایسی تخصیص ہے شریعت؟ جنگلی دیکھو عربی کے اندر نا حمر دیکھیے گا، حمر ایک ہوتا ہے وحشی اور ایک کہتے ہیں حمر اہلی. عربی کے اندر 2 لفظ ہیں، دونوں حمر سے شروع ہوتے ہیں. وحشی گدھا عربی کے اندر کہتے ہیں زیبرے کو، جسے ہم زیبرا کہتے ہیں. باڈی دیکھنے کے اندر بھی گدھا ہی لگ رہا ہوتا ہے. زیبرا وہ حمر وحشی ہوتا ہے، جنگلی گدھا، اسے کہتے ہیں جنگلی گدھا، جسے ہم زیبرا کہتے ہیں. زیبرا کھانا بالکل حلال ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تناول فرمانا ثابت ہے. اس لیے اس حدیث میں لفظ ہے حمر انسی، یہ جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں. تو یہ بھی حلال، اصل استدلال میں حلال ہے. لیکن صرف ایک چیز ٹینشن دیتی ہے کہ صحابہ کرام میں یہ مسئلہ اختلافی ضرور رہا تھا، لیکن مجتہدین کے دور کے اندر یہ مسئلہ بڑا ایک اتفاقی نظر آنے لگ گیا. امام احمد بن حنبل ہوں، شافعی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، سب کے نزدیک انہوں نے گدھے کو حرام ہی سمجھا. اسی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام میں یہ مسئلہ اختلافی تھا. استدلال کی جہت میں دیکھیں عبداللہ ابن عباس کا قول ہی زیادہ مضبوط ہے استدلالی جہت کے اندر. لیکن علماء کو دیکھیں بعد میں سب نے غالب یہی رکھا کہ اس کو نہ ہی کھایا جائے. بس یہ ہے ایک مسئلہ، اس کے اندر یہ تحقیق ہے. احتیاط اگر کوئی کر لے بھائی گدھا نہیں کھاتا ٹھیک ہے، ورنہ کوئی گدھا کھا رہا ہے اب اس کو بالکل حرام نہیں کہہ سکتے، حرام کھا رہا ہے. استدلال اتنا مضبوط ہے اس کے پیچھے. یہ میں نے ساری حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، قرآن ہی سنایا گدھے کے حلال. ہاں اتنا ضرور ہے کہ لاہوری بڑے خوش ہو جائیں گے. ہاں لاہوری بہت خوش ہو جائیں گے. لاہوری جو ہے نا وہ مجھے دعائیں دیں گے، مجھے امید ہے بھر بھر کے دعائیں دیں گے، بولیں گے مولانا صاحب ہماری ٹینشن حل کر دی آپ نے،
ہم تو گدھے کھا کھا کے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر حرام چلا گیا ہوا ہے. حرام نہیں گیا. آپ کا بیان سن کے ہمیں تسلی ہو گئی. تو لاہوری مجھے انشاءاللہ بھر بھر کے دعائیں دیں گے. اور جو نہیں ایسے نہیں، سادہ نہیں کرو نا بھائی. لاہور دا پاوا اختر ایسا یوں بھی ساتھ کرو نا، اختر لاوا. تو اختر لاوا صاحب بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ، کہیں گے کہ سر جی آپ نے گدھے کو حلال کی تحقیق بیان کر کے ہمارا دل خوش کر دیا. تو جو گدھا جو حلال سمجھ کے خوش ہوا ہے ہمارے لیے دعا کر دیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اس کو لائک بھی کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.